اغوانی کوئی دوسرے نسل کے دوسرے علاقے کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہماری مس انڈرسٹینڈنگز آپس میں. ایرانی جو ہیں وہ کوئی دوسرے پلانٹ کے لوگ نہیں، یہ سارے ہمارے پڑوسی ہیں. ہمارے پیو دادے کسی دور میں اکٹھے ہی مل کے جنگیں لڑا کرتے تھے، سارے جو ہے نا ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. لیکن آپ دیکھیں جب انٹرنیشنل قوتوں کے آگے جھکنے کے لیے آپ سب ایک ہو جاتے ہیں تو آپس میں ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ مظلوم جو ہے نا اسے ایک ہونا پڑے گا. وہ مظلوم چاہے کسی سیاسی جماعت کا ہے یا وہ مظلوم کوئی بھی ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کا 5,500 ورکر جیل میں ہے. اگر 1 درجن کے قریب وہ کلیم کرتے ہیں کہ شہید ہوا ہے تو اس میں ورکر ہی شہید ہوا ہے، کوئی لیڈر شہید نہیں ہوا. تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کن کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں. اب اپنی ریاست کے لیے تو نہیں لڑ رہے ہم لوگ، اپنی ریاست کی خود مختاری کے لیے تو نہیں لڑ رہے. پولیٹیکل ورکر تو ہمیشہ استعمال ہوا، کبھی مذہبی جماعتوں کے ہاتھوں، کبھی سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان اینی باجا اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب. اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ جو آج پرسنالٹی ہے ان کا تعلق PNP پاکستانی نظریاتی پارٹی سے ہے. وہ ہے چیئرمین شہیر حیدر ملک سیالوی صاحب. ان سے آپ کو ملوائیں گے اور جانیں گے PNP کب سے آئی، PNP کا کیا منشور ہے اور یہ کب سے نظریہ ہمارے سامنے آیا اور تمام ینگرز جو ہیں ان کو کس طرح سے یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سے ان کی پارٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس پہ بات کریں گے. یہاں پر ہم آپ کو ملوانے لگے ہیں شہیر حیدر ملک سیالوی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت الحمدللہ. ویلکم کریں گے آپ کو، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا شہیر صاحب، یہ جو پاکستانی نظریاتی پارٹی ہے یہ کیا سوچ کے کیا ویژن لے کر آپ آئے؟ دیکھیں، ہم نے کوئی 12 سال اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی اور اس کے بعد جب یہ پولیٹیکل پارٹی بن رہی تھی تو جو سوچ ہم لوگ اپنے کالج ٹائم سے، یونیورسٹی ٹائم سے لے کے پھر رہے تھے. آئی ریممبر کہ when I was in first year تو سلالہ چیک پوسٹ پہ اٹیک ہوتا ہے، میرے فوجی جوان شہید ہوتے ہیں اور نیٹو نے وہ اٹیک کیا ہوتا ہے اور ہم لوگ رسپونڈ نہیں کرتے اور ہمیں ایک بڑا دکھ ہوتا ہے. میں نے پہلا احتجاج تب کیا تھا بیک ان 2011. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ باجوڑ میں ہمارے 150 بچے شہید ہو جاتے ہیں نیٹو کی ڈرون سٹرائک میں، اور ہمارا میڈیا بچانے کے لیے سینسر کرتے کرتے اس جرم کو چھپانے کے لیے یہ بتاتا ہے کہ آتنکوادی یا دیش دروہی مارے گئے، دہشت گرد مارے گئے، حالانکہ ان بچوں کی عمر 6 سے 12 سال. بالکل ایسے ہم رسپونڈ بیک نہیں کرتے. ہم لوگوں نے اس کے بعد دیکھا کہ ریمنڈ ڈیوس میرے بچوں کا قتل کر لیتا ہے، کرنل جوزف بیچ سڑک میں میرے بچوں کو گاڑی کے نیچے کچل دیتا ہے. ہم اسے واپس کر دیتے ہیں. ہم نہیں ڈیمانڈ کرتے کہ یار ٹھیک ہے جس جہاز میں اسے لینے آئے ہو آپ عافیہ صدیقی کو بھی اسی جہاز میں لے آؤ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میرا ملک ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ کرتا ہے لیکن اسے امپلیمنٹ نہیں کر سکتا کہ سستی گیس ہم لینا چاہتے ہیں لیکن لے نہیں سکتے کیونکہ ہم نے ایک مصنوعی خدا بنا رکھا ہے، خدا نخواستہ امریکہ کو، وہ ناراض ہو جائے گا. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ آدھے سے بھی آدھے ریٹ میں ایران آپ کو ڈیزل اور پیٹرول دینا چاہتا ہے، ہم نہیں لیتے. وائی؟ کیونکہ جسے باپ بنایا ہوا وہ ناراض ہوتا ہے. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ہم افغانستان کو تو دشمن بنا سکتے ہیں، ایران کو بھی دشمن بنا سکتے ہیں، ہم سعودیہ اور ترکی سے بھی اس طرح کے تعلقات نہیں رکھ سکتے، لیکن غلامی ضرور کرنا چاہتے ہیں کسی اور قوت کی. تو کیوں ہم کب تک کسی اور کے اشاروں پہ چلیں؟ پاکستان نظریاتی پارٹی جب ہم نے بنائی تو اس سوچ، اس فکر، اس نظریے پر بنائی، اس درد پہ بنائی کہ یار ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں گے جو اپنے فیصلے کرنے میں خود کفیل ہو، جو کسی انٹرنیشنل چودھری سے اجازت نہ لے کے میں اس کی دکان سے تیل خریدوں یا اس کی دکان سے تیل خریدوں، جو کسی انٹرنیشنل چودھری سے ڈرے نہیں کہ یار کہ میں روس کے ساتھ کوئی معاہدہ کروں یا نہ کروں، جو ایسا پاکستان ہو جس کی خارجہ پالیسی آپ کی منسٹری آف فارن افیئرز بنائے، پینٹاگون نہ بنائے. ایک ایسا پاکستان ہو جس کی دفاعی پالیسی میرا منسٹر آف ڈیفنس بنائے، کوئی اور ملک نہ بنائے. ایک ایسا خود مختار پاکستان کہ جس کی انٹیریئر کی پالیسی انٹیریئر منسٹر بنائے، کوئی باہر سے FATF یا ورلڈ بینک یا IMF کے معاہدوں کے تحت ہماری پالیسیز نہ بنے.
تو ایسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جس طرح بات کر رہے ہیں, جو آپ کی سوچ ہے اور جس طرح سے آپ یوتھ کو لے کر چل رہے ہیں, بڑا بے مثال ہے. اور اللہ کرے کہ جو چیزیں آپ لے کر آنا چاہ رہے ہیں اسی طریقے سے ہوں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں حکومتی سطح پر ہم بہت چیزیں دن بہ دن بدلتی چلی جا رہی ہیں, اور اب لگتا ہے لوگوں کی جو ہوپ ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, لوگوں کی ہوپ ختم ہونے کے باعث ہی یہ پولیٹیکل پارٹی بنی ہے کہ ان کو اس بار ہم ایشوز نہیں بتائیں گے. ابھی جو میں نے آپ سے عرض کیا, دیز ور دا بیسک ایشوز آف پاکستان. میرے نزدیک روٹی کپڑا مکان سے بڑا مسئلہ غیرت کا ہے. غیرت نہ ہو تو درجنوں ملکوں کا الائنس کچھ نہیں کر سکتا. غیرت ہو تو پھر 313 یا 72 کافی ہوتے ہیں. اس وقت میرے نزدیک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ گرین پاسپورٹ کی عزت کا ہے. ہمارے سابقہ وزیر اعظم کو بھی جس طریقے سے ایئرپورٹ پہ چیک کیا جاتا ہے ایوری ون نوز. ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ کس طریقے سے چیک کیا جاتا ہے ایوری ون نوز. دنیا کے وہ ممالک جن کو ہمارا نواب آف بہاولپور کسی دور میں خیراتیں دیا کرتا تھا, آج وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ تم اگر کوالالمپور سمٹ میں جاؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے. دنیا کے وہ ممالک کے ہم پی آئی اے کی تھکی ہوئی ایئر لائنز جن کو دیا کرتے تھے, آج ان کی ایمریٹس ایئر لائن دنیا کی نمبر 1 ہے اور ہم اپنی ایئر لائن بیچنے پہ آ چکے. دنیا کے وہ ممالک جو دنیا میں اس وقت ویٹو پاور کا بھی اختیار رکھنے والے ہیں, ہم جرمنی کو قرضہ دیا کرتے تھے. دنیا کے وہ ممالک جو اس وقت سپر پاور کی دوڑ میں ہیں, ان کے 6 ٹکڑے کر کے الگ کرنے والے ہم لوگ ہوتے تھے. ہم لوگ پستی کا شکار ہو گئے. ناؤ لیٹس کم ٹورڈز دا سولوشن اورینٹڈ ڈبیٹ. پاکستان نظریاتی پارٹی ایشوز کا رونا نہیں, سولوشن کا رونا روتی ہے کہ ہم سولوشن لائیں ون بائی ون. ہم لوگ سب سے پہلے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ختم کریں گے. پاکستان کا ایجوکیشن کا بجٹ 65 ارب روپیہ ہے. پاکستان میں ہیلتھ کا بجٹ 27 ارب روپیہ ہے. پاکستان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 600 ارب روپیہ ہے خیراتیں بانٹنے کا, کہ میرے ملک کی ماں بہن بیٹی جو ہے ہر مہینے کے پہلی دوسری تاریخ کو ایک لمبی قطار میں لگی کھڑی ہوتی ہے, بالکل ایسا, اور وہ اس کے بعد ایک ایسا آٹے کا تھیلا لے گی جس پہ میاں صاحب کی تصویر تھوپ کے اسے دے دی جاتی ہے میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں کے. ہم اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کر کے فاطمہ جناح انکم سپورٹ پروگرام لائیں گے, اور 600 ارب روپے سے خیراتیں نہیں بانٹی جائیں گی. 600 ارب روپے سے چھوٹی چھوٹی صنعتیں لگا کے دی جائیں گی, which are known as cottage industries. وہ cottage industries جو چین اور بنگالیوں نے لگا کے دی, ان کا کوئی عورت بے روزگار نہیں ہے. ہم مچھلی پکڑ کے نہیں دینا چاہتے, مچھلی پکڑنا سکھانا چاہتے ہیں. ہم یتیم خانے نہیں چلانا چاہتے, ہم کارخانے چلانا چاہتے ہیں کہ کوئی یتیم بچہ اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھے. ریاست اس کی ماں ہے اور ریاست ستیلی ماں نہ ہو, نمبر 1. نمبر 2, ہم ہیلتھ کارڈ ختم کریں گے. آپ نے اف یو آر فرام کے پی کے, آپ کا چیف منسٹر آپ کو ہیلتھ کارڈ دے دیتا ہے کہ جناب آپ کیونکہ ہماری پارٹی کی سپورٹر ہے تو آپ نے کوئی علاج کرانا تو کرائیں. آپ جا کے ایک سٹنٹ ڈلوائیں گی سول ہاسپٹل سے, ایک پرائیویٹ ہاسپٹل سے, وہ 3 لکھ دے گا. جہاں 2 لاکھ کا بل ہوتا ہے وہ 6 لاکھ کا بل بنا کے دے گا. جو 4 لاکھ کا وہ دہاڑی ایکسٹرا لگا رہا ہے نا, وہ ریاست پاکستان پے کرے گی. اینڈ دس از what is being done in پاکستان. ہم اس ہیلتھ کارڈ کے اربوں خربوں روپے کے بجٹ کو ختم کریں گے. ہم لوگ اس بجٹ کو لگائیں گے لوکل ٹی ایچ کیوز پہ, چھوٹی چھوٹی تحصیلوں کے. اگر آپ کا تعلق علی پور جتوئی سے, آپ کو وہاں سے بصورت بحالت بیماری اٹھ کے ملتان نہیں آنا پڑے گا کہ جناب رستے میں 2.5 گھنٹے کے سفر میں آپ اللہ کو پیاری ہو جائے. میرا تعلق اگر جنڈ پنڈی گھیب فتح جنگ سے ہے تو میں پنڈی آتے آتے اگر میں کانی رکوان تراب جیسے دور دراز علاقوں سے میرا تعلق ہے, وہاں سے 4 گھنٹے کا سفر کر کے پنڈی آ رہا ہوں گا تو رستے میں اللہ کو پیارا نہ ہو جاؤں. میرا لوکل ٹی ایچ کیو اتنا اپ گریڈ ہو کہ وہ آن دا ویری فرسٹ نوٹس وہ مجھے لک آفٹر کرے اور مجھے وہ ریلیف دیتے. تو ہم لوگ اس طریقے کا. پھر آتے ہیں معیشت پہ. سب سے بڑا مسئلہ تو میری بہن پاکستان میں معیشت کا ہے کہ میرا پاکستان کیوں اپنے فیصلے نہیں کر سکتا. میں آپ سے قرضہ لیتا ہوں 2-4 لاکھ روپے کا, تو آپ کہیں گے شہیر تم نے میرے جوتے بھی پالش کرنے, میری گاڑی کے ٹائر بھی صاف کرنے, اور میں تمہیں برا بھلا کہوں گی تو تم بولو گے بھی نہیں. اور اسی طرح ہوتا ہے مقروض لوگوں کے ساتھ. اب جب بین الاقوامی قوتیں ہمیں قرضہ دیتی ہیں تو ہماری بیٹی اٹھا کے لے گئے, وہ ہمیں قرضہ دیتی ہیں تو وہ ہم پہ ڈرون اٹیکس گراتی ہیں, وہ ہمیں قرضہ دیتی ہیں تو ہمارے 70,000 فوجی اور سیولین شہید ہو جاتے ہیں, اور ان کا کوئی عزت نہیں کرتا کہ یار اتنی بڑی قربانی انہوں نے دہشت گردی کی جنگ میں دی.
وہ بار بار آپ سے کہتے ہیں ڈو مور. تو سب سے پہلے تو قرضے سے پاک ہونا چاہیے. اس کا کیا میکینزم ہے؟ جرمنی نے ورلڈ وار کے بعد یہ کہا تھا کہ 1/4 آف دا انٹائر پراپرٹی بلانگس ٹو اسٹیٹ. جرمنی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, گھاس کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے, برا حال ہو گیا تھا. انہوں نے کہا جی جس کے گھر میں 4 کپڑے ایک ریاست کا, 4 سائیکلیں ایک ریاست کی, 4 کمرے گھر میں ایک ریاست کا, آپ ڈونیٹ کریں. ہم وہ ماڈل لے کے آئیں گے کہ جس بندے کے کل اثاثے 10 کروڑ سے زائد ہیں اس کا 10% ریاست پاکستان کی ملکیت قرار دیا جائے. ایسے لوگ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں. آپ پنڈی چلے جائیں, ڈی ایچ اے میں کوئی 7-8 سیکٹر ہیں, ہر سیکٹر میں 10-12 فیز ہیں, ہر فیز میں سینکڑوں ہزاروں گھر ہیں. تو سیالی صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, میں یہ بس کمپلیٹ کر کے اچھا اس کے سامنے بحریہ ہے, اس میں بھی ہزاروں لاکھوں گھر ہیں, اس کے ساتھ بلو ورلڈ سٹی ہے, اس کے ساتھ غولی ٹاؤن ہے, اس کے ساتھ اسمارٹ سٹی ہے, 35-36 سوسائٹیز ہیں, اور پنڈی پاکستان کے 144 میں سے ایک ضلع ہے. تو کتنے امیر لوگ ہیں, سب کے گھروں کی ملکیت ہے. اب یہ قرارداد کیوں منظور ہوگی اور اس پہ امپلیمنٹ کیوں ہوگا؟ ظاہر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یار یہ کیوں. ماضی میں قرض مکاؤ مہم چلی تو لوگوں نے بہت پیسہ دیا, لیکن کلرک سے لے کے وزیر اعظم تک کھا گیا. ڈیم فنڈ کے لیے ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ جی ڈونیشن دیں, کسی نے, آپ نے بھی میرے خیال ہے 10 روپے کا میسج بھی نہیں کیا ہوگا اسے, کیونکہ آپ کو ٹرانسپیرنسی پہ سوال اٹھتا ہے. ہاں بالکل. میری بہن ٹرانسپیرنسی تب آئے گی, یہ قرارداد جب شہیر سیالوی یا اس کا کوئی نمائندہ پارلیمان میں کبھی بھی جا کے لے کے آئے گا تو اس میں یہ لکھے گا کہ سب سے پہلے یہ 4 لوگ اپنے کل اثاثوں کا 10% ریاست پاکستان کو دیں گے. نمبر 1 صدر مملکت, نمبر 2 وزیر اعظم پاکستان, نمبر 3 چیف جسٹس آف پاکستان, اینڈ نمبر 4 چیف آف آرمی اسٹاف. جب یہ اپنے کل اثاثوں کا 10% دیں گے, میرے قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے زیور اتار کے بھی دینے کو تیار ہوں گے. میرے قوم کا کسان مزدور ہاری بھی اپنی دن کی آدھی دیہڑی اٹھا کے ریاست کو دے گا کہ ٹھیک ہے یار میری ریاست خود مختار تو ہو جائے گی, اپنے فیصلے تو خود کرے گی. تو یہ ریزولوشن معیشت میں. نمبر 2, اسی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہم پاکستان میں 1 سم پروگرام لائیں گے. پاکستان میں صرف وہ سم کارڈ چلے گا جو ریاست پاکستان کا اپنا ہوگا یا کسی پاکستانی شہری کا ہوگا. دبئی میں اتصالات چلتی ہے, سعودیہ میں آپ عمرہ کرنے گئی ہوں گی تو زین اور ایس ٹی سی چلتی ہے, یہ ان کی اپنی ہے. آپ امریکہ میں جائیں, امریکہ کی اپنی سم کارڈ چلتے ہیں, کسی اور کے نہیں چلتے. چائنا میں جائیں, چائنا کے اپنے علاوہ کسی دوسرے ملک کا سم کارڈ نہیں. ہم نے پوری دنیا کے سم کارڈ سے چلا رہے ہیں. غلام ملکوں کا یہی حال ہوتا ہے. ہم 1 انٹرنیٹ پروگرام لائیں گے, جو پاکستان کا اسٹیٹ اونڈ انٹرنیٹ پروگرام ہوگا اسی کے وائی فائی راؤٹرز لگیں گے اور کسی کے نہیں لگیں گے. یا پھر ریاست پاکستان کا کوئی شہری اپنی کمپنی کھولتا ہے وہ لگا سکتا ہے. روزانہ 16-17 ارب روپیہ ریاست پاکستان سے باہر جا رہا ہے موبائل کارڈز اور انٹرنیٹ راؤٹرز کی مد میں, وہ پاکستان کے اندر رہے گا. اس کے بعد ہم لوگ آئل, گیس اور ڈیزل کا معاہدہ ایران سے کریں گے, سینٹرل ایشین ریاستوں سے کریں گے, مڈل ایسٹ سے کریں گے جہاں سے ہمیں سستا ملتا ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ پرائس سے آدھے یا اس سے بھی کم کا ملتا ہے, بغیر اس کے دیکھے کہ جناب امریکہ کیا کہتا ہے یا کوئی ملک کیا کہتا ہے. ہمارے لیے میرا ملک سب سے پہلے. جب سابق وزیر اعظم عمران خان نے معاہدہ کیا روس کے ساتھ کہ ہم آپ سے گیس لیں گے سستے میں, امریکہ ناراض ہو گیا اور ہمارے حکمرانوں نے گھٹنے ٹیک دیے, ریجیم چینج بھی ہو گئی. یہی کام جب انڈیا نے کیا, امریکہ نے جب انڈیا سے گلا دیا نا, انڈیا کا فارن منسٹر ون آف دا بیسٹ فارن منسٹرز ان دا ورلڈ, ہمارا تو چلو دشمن ہے لیکن دشمن کی اچھے بندے کی تعریف ہونی چاہیے, ظرف اسی چیز کا نام ہے. اس نے کہا جی یہ میری ریاست ہے, اس کے فیصلے میں کروں گا, اینڈ ہو دا ہیل یو آر ٹو انٹروین ان دا انٹرنل میٹرز آف ہندوستان. اس نے کہا ہم آپ کے اسٹریٹجک الائے ضرور ہیں, ہم آپ کے دوست ہیں, ہم آپ کے بھائی ہیں, لیکن جہاں ہماری ریاست کو فائدہ ہوگا ہم کریں گے. میں ایک ایسا پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں. آپ جس طرح میں آپ سے بات کر رہی ہوں, سنا آپ کے بارے میں بڑے انٹرویوز میں نے دیکھے تھے, پر جو آپ کو ویژن ہے, آپ کی سوچ ہے, تو لگ رہا ہے ایک ہوپ ہے کہ یہ سب کچھ چینجنگ آئے گی. جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم امپلیمنٹ ہوں گی وہ چیزیں؟ ہوں گی. میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. جی. یہ گارنٹی نہیں ہے کہ بہت جلدی ہوں یا نہ ہوں. میں جب حیدرآباد میں پولیٹیکل پارٹی لانچ کرنے کے کچھ مہینوں کے بعد گیا, بلکہ 1 مہینے کے بعد ہی چلا گیا سندھ میں, تو سر سید احمد خان کے جو پوتے ہیں ہی کیم ٹو ریسیو می, اور وہ مجھے سیمینار میں لے کے گئے. وہاں میں نے اپنا ویژن بتایا لوگوں کو, اور جو ہر جگہ پہ نا 3-4 طبقوں کے لوگ آپ کو سننے آتے ہیں. ایک وہ لوگ جو آپ کے فین فالوورز ہوتے ہیں, ایک وہ جو جج کرنے آتے ہیں, ایک وہ جو کیڑے نکالنے آتے ہیں.
تو 3-4 بابے ایسے بیٹھے ہوئے تھے. جب میں کہہ رہا تھا نا 10 سال بعد یہ پالیسی اس طرح آئے گی, 20 سال بعد یہ, وہ ہنس کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے نا کہ یار پتہ نہیں ہم ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. تو میں نے فوراً تقریر روکی, کیونکہ آڈینس نہیں دیکھ سکتی ایک دوسرے کو کہ کون کیا سوچ رہا ہے. جو یہاں کھڑا ہوتا ہے نا اسٹیج پہ, وہ سب کو جج کر رہا ہوتا ہے کہ کس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا. میں نے تقریر روکی, میں نے سر سید کے پوتے کو کہا, میں نے کہا شاہ جی کھڑے ہوں ذرا, سید احمد رشید ان کا نام ہے, بہت پیاری شخصیت. میں نے کہا آپ کھڑے ہوں. ہی اسٹوڈ اپ. میں نے کہا جی مجھے بتائیں آپ کے دادا نے 2 قومی نظریہ کا خواب دیکھا؟ کہتے ہاں جی دیکھا. میں نے کہا انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی؟ میں نے کہا, کہتے ہاں بنائی. میں نے کہا جی انہوں نے سینکڑوں ہزاروں مدرسے بنائے انگریزوں سے پیسے لے کے اور انہی کے خلاف استعمال کیے, اور ایک علیحدہ ریاست, ایک علیحدہ ملکت کا خواب بھی دیکھا؟ کہتے ہاں. میں نے کہا کیا انہوں نے پاکستان دیکھا؟ کہتے نہیں, پہلے فوت ہو گئے, 40-50 سال پہلے فوت ہو گئے پاکستان بننے سے. میں نے کہا اس کا مطلب سر سید نے اپنی زندگی تو ضائع کر دی. وہ جو بابے تھے نا وہ بھی کہتے ہاں سر سید نے تو زندگی ضائع کر دی. وہاں جو ان کا جواب تھا نا, that was a shut up call for all of them. اس نے کہا شہیر میرے دادے نے پاکستان نہیں دیکھا, میں نے تو دیکھا ہے نا. پھر میں نے کہا آپ بیٹھے, right, turn towards the public. میں نے کہا تم جدوجہد کرو, ہم نہ صحیح, ہمارے آنے والی نسلیں وہ خود مختار پاکستان دیکھیں گی جو اپنے فیصلے خود کرے گا. ہمارے آنے والی نسلیں, ہم نہ صحیح, ہمارے آنے والی نسلیں وہ پاکستان دیکھیں گی جس کی ہاں اور نام میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے. صوفی برکت علی کا وہ خواب انشاءاللہ شرمندہ تعبیر ہوگا. جو لوگوں نے پاکستان کے بارے میں سوچا تھا, ریاستیں اسی طرح سے جنم لیتی ہیں, چھوٹے چھوٹے طبقوں سے لوگ اٹھتے ہیں اور وہ بڑے بڑے فیصلے لے لیتے ہیں. آپ اپنے پڑوس میں یا امام خمینی کو دیکھیں, یا ادھر ملا عمر کو دیکھیں, یا لیبیا میں عمر مختار کو دیکھیں, یا کیوبا میں آپ اس کو فیڈل کاسٹرو اور چیگویرا کو دیکھیں, یا افریقہ میں نیلسن منڈیلا کو دیکھیں, برے صغیر میں پاک و ہند میں رائے احمد کھرل کو دیکھیں, بھگت سنگھ کو دیکھیں, یا آپ ادھر جا کے سبھاش چندر بوس کو دیکھیں. میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انقلاب کی تحریک اٹھتی ہے تو ہر کسی نہ کسی تحریک کا کوئی نہ کوئی روحانی پیشوا ہوتا ہے, اور ظلم, جبر, تشدد اور یزیدیت کے اگینسٹ اٹھنے والی ہر تحریک, چاہے اس کا تعلق کسی مذہب یا کسی فرقے یا قوم, خطے, قبیلے سے, اس کا روحانی پیشوا امام حسین علیہ السلام ہوتا ہے. اگر آپ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ فرم اس پہ بلیو رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرتا ہے آپ کی زندگی میں نہ صحیح. اب دیکھیں جن لوگوں نے اس دور میں تاریخ لکھی ہوگی بظاہر تو یہی کہتے ہوں گے کہ شاید کربلا کی جنگ ہار گئے, لیکن آج امت کے ہر چوتھے بچے کا, 5ویں بچے کا نام اگر حسین رکھا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے جیتے تو وہی تھے. تو مورخ کس کو زندہ رکھتا ہے؟ دس از سم تھنگ دیٹ میٹرز اے لاٹ. اچھا اس میں نا مجھے ایک چیز بتائیے گا, جیسے ہماری اب نسل ہے جس نے اب آگے بڑھنا ہے, اب اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کروں گی کہ بچوں کی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایجوکیشن اب بہت چینج ہو گئی ہے. پہلے کچھ اور تھا, گورنمنٹ سیکٹر اور ہے, پرائیویٹ اور ہے, اور اب چلے جائیں لوگوں کے لیے پڑھائی کا بھی نصاب چینج ہوگا کہ نہیں ہوگا. کافی چیزیں جو ہیں بڑی کرٹیکل سچویشن دیکھنے میں آ رہی ہیں, تو اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. سب سے پہلے تو آپ کو نظام تعلیم بہتر کرنا ہوگا, نصاب تعلیم آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گا. نظام تعلیم بہتر کرنے کے لیے خان صاحب نے نعرہ لگایا, نہیں ہوا. میاں صاحب نے بھی نعرہ لگایا, زرداری صاحب نے بھی نعرہ لگایا, کسی نے امپلیمنٹ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی آلٹرنیٹ سسٹم دے ہی نہیں سکے. ہم کہتے ہیں یار کوئی آلٹرنیٹ سسٹم کو آپ فی الحال گولی ماریں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ یکساں تعلیمی نظام آئے, امیر اور غریب کے بچے کے لیے ایک تعلیمی نظام ہو, تو اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے. کہ ہم جب بھی گئے پارلیمان میں, ہم ایک ریزولوشن لائیں گے کہ تمام گزٹڈ آفیسرز 17 اینڈ ابو ڈیٹ کے اور تمام ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹرز, ان پہ لازم قرار دیا جائے کہ ان کا بچہ 10ویں تک کی تعلیم کم از کم کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ بیٹھ کے سرکاری اسکول میں ادا کرے گا. یہ قانون سازی ہو جائے. اف یو آر ایم این اے, میں پرنسپل ہوں اسکول کا, آپ کا بچہ آتا ہے اور وہ اگلے دن آ کے آپ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, تو آپ نے تو مجھے چھنڈ پڑیٹ کر دینی ہے فون پہ کہ جناب ماسٹر صاحب کیا کر رہے ہو, میرے بچے کو نہ کلمے آتے ہیں, نہ اے بی سی آتی ہے, نہ الف بے آتی ہے, ٹائی اس کی کہیں اور جا رہی ہے, بیلٹ کہیں اور جا رہی ہے, گالیاں یہ دے رہا ہے. تو مجھے تو نوکری کے لانے پڑے ہوں گے بینگ اے پرنسپل. تو میں جب آپ کے بچوں پہ فوکس کروں گا نا, تو جو 700-800 بچہ اور اسکول میں پڑھے اس پہ بھی فوکس ہوگا. آٹومیٹکلی نان بھائی کا بچہ, دیہڑی دار کا بچہ, مزدور کا بچہ, کسان کا بچہ, ہاری کا بچہ,
اس کا جو ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ ہے وہ اپلفٹ ہوگا. پھر آپ کو پی ٹی وی پہ جب آپ خبر نامہ پڑھتی ہیں نا, آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا 2 سال کے بعد کہ نان بھائی کے ایک بچے نے جناب سی ایس ایس کمپلیٹ کر لیا, پھر کئی نان بھائیوں کے بچے سی ایس ایس کر لیا. بالکل ایسے آپ سمجھ نہیں. تو ایجوکیشن کا نظام بہتر کرنا ہے تو اس کی آپ نے بیس کو پکڑنا ہے, گراس روٹ لیول کو پکڑنا ہے کہ یار خراب کہاں سے ہے. خراب یہاں سے ہے کہ مریم بی بی کہتی ہے کہ جناب اٹھیں اور پرائیویٹائز کر دیں سارے اسکولوں کو. یہ تو حل نہیں ہے, وہ افورڈ بھی نہیں ہوتے نا. آپ دیکھیں نا کہ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں 75 سالوں سے افورڈ ہو رہا ہے سارا کچھ اوور آل, مطلب سرکاری اسکول والا نظام ہے. ابھی آپ کہتے ہیں جی 1500 پر بچہ سرکار دے گی, تو اس سے زیادہ یہ تو آپ نے پھر ٹھیکے پہ دینا اسکول شروع کر دی. اپنی مرضی کے لوگوں کو ٹھیکے پہ دیں گے. پہلے آپ ہائی وے سے کماتے تھے, این ایچ اے سے کماتے تھے, موٹر وے سے کماتے تھے, ایئرپورٹ سے کماتے تھے, سارے اپنے سمتیوں کو بھانجوں کو بھتیجوں کو ٹھیکے دیے. آپ اسکول ٹھیکے پہ دے دیں گے. تعلیم فور سیل ہے. پھر ٹھیک ہے اگر آپ نے اس طرح سے پرائیویٹائز کرنا ہے تو اسی طرح کے کسی اسکول میں اپنے بچوں کو پوتوں پوتیوں کو بھیجیں. ہم بھی مان لیں کہ باقی نظام تعلیم جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے, بٹ دے ول نیور, بچے ان کے پڑھیں گے تو باہر ہی پڑھیں گے. اچھا شیر صاحب مجھے ایک چیز یہ بھی بتائیے گا کہ جنرل فیض کے حوالے سے بات کروں گی کہ کورٹ مارشل کے حوالے سے نیوز دیکھ رہے ہیں, بڑی اپڈیٹس دیکھ رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ فوج کا اور جنرل فیض کا آپس کا معاملہ ہے, اس پہ میرا خیال ہے ہمارا کمنٹ کرنا بنتا نہیں ہے. بالکل صحیح. جہاں تو جنرل فیض ہوتا نا پولیٹیشین اور اس کا ہمارے ساتھ کوئی لین دین ہوتا تو پھر بھی ہم کہتے دو ہی واز اے پولیٹیشین, ہی واز اے پولیٹیشین. The person who is sitting at his seat right now he is also a politician. جو اس سے پہلے اس سیٹ پہ بیٹھا تھا وہ ڈی جی سی کا کام ہی پالیٹکس کرنا ہوتا ہے. بٹ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ سبق ہے تمام جرنیلوں کے لیے بھی اور سیاستدانوں کے لیے بھی کہ جس فیض حمید نے پی ٹی آئی کو گورنمنٹ بنا کے دی اور کل وہی پی ٹی آئی کہتی ہے تمہارا اپنا بندہ ہے, تم جانو تمہارا کام جانے. تو آج کے جرنیل بھی دیکھ لیں کہ کل نون لیگ آپ کے ساتھ کیا کرے گی اور پیپلز پارٹی کیا کرے گی, اور سیاستدان بھی دیکھ لیں کہ جن جرنیلوں کو آپ تیسرے چوتھے نمبر سے اٹھا کے چیف بنا لیتے ہیں وہ پھر آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو جب بھی میرٹ کا گلا گھونٹا جائے گا تو یہی کچھ ہوگا جو آج خان کے ساتھ ہو رہا ہے, فیض حمید کے ساتھ ہو رہا ہے, ماضی میں بھٹو کے ساتھ ہوا یا زرداری کے ساتھ ہوا یا نواز شریف کے ساتھ ہوا. تو میرٹ کا گلا نہیں گھونٹنا چاہیے. آپ نے بڑے کم لفظ میں بڑا کچھ بیان کر دیا, بڑا اچھا لگا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. میں نے شیخ رشید کو دیکھا نا کہ وہ بیچارہ کس طریقے سے پولیس والا اسے دھکا دیتا ہے اور وہ دوسرے پولیس والے کو لگتا ہے اور روتے روتے چپ ہو جاتا ہے. اب ایک بندہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس نے نوکری کی ہے, 18 وزارتیں لی ہیں, ساری زندگی پرو اسٹیبلشمنٹ رہا. اب زندگی کے آخری موقع پہ جب وہ پہنچا تو اس نے کہا جی مجھے اس بار جو ہے نا مہربانی کریں, یا سیاست چھوڑ دیتا ہوں یا خان کے ساتھ رہنے دیں, میرے اپنے جنازہ اچھا دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس چیز کا بھی حیا نہیں کیا گیا. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھائی عوام کے لیے یا ینگ پولیٹیشنز کے لیے یہ چیز ایک مشعل راہ ہے کہ آئندہ جب بھی آئیں تھرو پراپر چینل سے آئیں. اسٹیبلشمنٹ سے فیور ٹھیک ہے لیں, لیکن اتنی فیور نہ لیں کہ کل آپ ان کے احسان تلے اتنے دبے ہوئے ہوں کہ آپ کو کبا چیٹا کہنا پڑے اور کہ آپ کی آواز نہ نکل سکے. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائے گا شیر صاحب, جو ڈی چوک میں ہم دیکھ رہے تھے کہ قتل و غارت ہوا, بڑا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے, بڑے حقائق سامنے آ رہے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا بریف کریں گے آپ؟ دیکھیں جب بھی آپ ریڈ زون میں داخل ہوتے ہیں تو سرکار مارتی ہے, ہمیں مارا, ہم پہ بھی ربڑ بلیٹس چلی, جب ہم تھے دھرنا دیتے تھے ہم پہ شیل بھی چلے, سارا کچھ ہوا. Now it depends on the political leadership. دیکھیں اسٹیٹ کا تو کام ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ اس نے مینٹین رکھنی ہے, حکومت کا کام ہی ہے. اب اٹ ڈپینڈز آن دا پولیٹیشین کہ وہ اپنے ورکر کو کیسے بچاتا ہے. جو پی ٹی آئی نے اس وقت اس کی کرنٹ لیڈرشپ نے بزدلی دکھائی ہے کہ اپنے ورکر کو چھلنی حالت میں ادھر ہی ڈی چوک میں چھوڑ کے, ڈی چوک سے چائنا چوک تک ان کا ورکر لیٹا ہوا تھا بیچارہ برے حال میں, اور یہ بھاگ گئے تھے. دیکھیں سمد خان صاحب نے, خان عبد الولی خان صاحب نے, ان سب نے بھی لاشیں اٹھائی ہیں. یہ لوگ بھی پٹھان ہیں, میدان چھوڑ کے نہیں گئے تھے, اپنے لوگوں کے ساتھ انہیں اعتماد میں لے کے واپس آئے تھے. جماعت اسلامی نے بھی لاشیں اٹھائی تھی ماضی میں, بڑے لوگوں نے, ہر تحریکیں اٹھاتی ہیں, لیکن ورکر کو میدان کے بیچ میں چھوڑ کے کوئی نہیں بھاگتا. ان لوگوں نے بہت غلط روایت, اور اس وقت ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ متنازع کیا. یہ تو دعا دیں اس کنٹینر پہ بیٹھے نمازی کو
کہ جو بیچارہ نیچے گرا تو ساری قوم کی توجہ اس طرف ہوگی, نہیں تو ساری قوم نے ان سے پوچھنا تھا تم کیوں بھاگے, اب تو پوچھ رہے ہیں نا گولی کیوں چلائی, وہ تو پوچھنا چاہیے, ہم بھی پوچھتے ہیں گولی کیوں چلائی, بھی تمہاری اپنی عوام ہے, کوئی انڈیا سے تو نہیں آئے ہوئے تھے, اور اگر اغوانی تھے آپ کہتے جی اغوانی ہے اس کو پکڑ لو, بھائی اگر اغوانی تھے اور ریاست کی خود مختاری چیلنج ہو رہی تھی, تو یہ جو آج کہہ رہے ریاست کی خود مختاری چیلنج ہو رہی تھی, یہ اس وقت کہاں تھے جب CIA اور بلیک واٹر ملا عبد الغنی برادر کو داڑھی سے نوچ کے ایک افغان سفیر کو آپ کے ملک سے اٹھا کے گوانتانامو بے کی جیل میں پھینک دیتا ہے. تب ریاست کی خود مختاری کہاں تھی؟ تب ریاست کی خود مختاری کہاں تھی جب آپ کی ریاست کے اندر سے آپ کی قوم کی بیٹی کو اٹھا کے عافیہ صدیقی کی صورت میں لے جاتے ہیں؟ تب ریاست کی خود مختاری کہاں تھی جب ایمل کانسی کو شہید کر کے لے کے چلے جاتے ہیں؟ بھائی ریاست کی خود مختاری تو پھر سب کے لیے ہو نا, سب سے پہلے تو ریاست کے اپنے لیے ریاست کی خود مختاری ہو. یہ تو بڑا آسان ہے, کسی بھی پٹھان کو اٹھاؤ اغوانی ہے. اغوانی کوئی دوسرے نسل کے دوسرے علاقے کے لوگ نہیں ہیں, ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ہماری مس انڈرسٹینڈنگز آپس میں. ایرانی جو ہیں وہ کوئی دوسرے پلانٹ کے لوگ نہیں, یہ سارے ہمارے پڑوسی ہیں. ہمارے پیو دادے کسی دور میں اکٹھے ہی مل کے جنگیں لڑا کرتے تھے سارے, جو ہے نا ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. بعد میں ڈویژنز ہو گئیں ملکوں میں یا فرقوں میں, ختم نہیں ہو رہی نا. لیکن آپ دیکھیں جب انٹرنیشنل قوتوں کے آگے جھکنے کے لیے آپ سب ایک ہو جاتے ہیں تو آپس میں ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ دیکھیں مظلوم جو ہے نا اسے ایک ہونا پڑے گا. وہ مظلوم چاہے کسی سیاسی جماعت کا ہے یا وہ مظلوم کوئی بھی ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی ہوتا ہے کہ PTI کا 5,500 ورکر جیل میں ہے. اگر 1 درجن کے قریب وہ کلیم کرتے ہیں کہ شہید ہوا ہے تو اس میں ورکر ہی شہید ہوا ہے, کوئی لیڈر شہید نہیں ہوا. اور جو ورکر ہیں ان میں سے 90% ایسے ہیں جن کی مائیں عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہیں, دھکے کھا رہی ہیں تھانوں کے. آدھوں کو تو پتہ ہی نہیں ان کے بچے کہاں پہ ہیں بیچاروں کو, اور آدھے اپنی زمینیں اور زیور بیچ کے اپنے بچوں کے کیس لڑ رہے ہیں. پارٹی کچھ نہیں کر رہی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ 1 سال 2 سال بعد آپ خبر سنیں گی کہ مریم بی بی کی لڑائی ہو گئی ہے کسی جرنیل کے ساتھ اور فوج نے فیصلہ کر دیا ہے کہ رجیم چینج کرنے والے ہیں. تو پھر یہی ہوگا کہ شام کو ہمارے جرنیل صاحبان خان صاحب کے ساتھ گولف کھیلیں گے, سگار پئیں گے, سو جائیں گے, اور کسان مزدور ہاری کی جو ماں ہے وہ ادھر ہی روتی رہے گی, اس کا بچہ تو چلا گیا نا. تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کن کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں. اب اپنی ریاست کے لیے تو نہیں لڑ رہے ہم لوگ, اپنی ریاست کی خود مختاری کے لیے تو نہیں لڑ رہے. پولیٹیکل ورکر تو ہمیشہ استعمال ہوا, کبھی مذہبی جماعتوں کے ہاتھوں, کبھی سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا PNP کے حوالے سے کہ جو آپ کی ایک تنظیم ہے اس میں ہم دن بہ دن دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ینگسٹ ہیں, جس طرح میں دیکھتی ہوں جیسے عمران خان کے حوالے سے بات کرتی ہوں کہ پوری یوتھ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. جب آپ باہر جائیں بات کریں, اسی طریقے سے جب میں آپ کی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں, آپ کی پارٹی کو دیکھ رہی ہوتی ہوں, تو یوتھ آپ کو بہت پیار کر رہی ہے اور آپ کی پارٹی میں بہت تیزی سے شامل ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی بتائیے گا جتنے بھی ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کا نظریہ سن کے آپ کی چیزیں دیکھ کر آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو کس طرح سے ہوں گے؟ دیکھیں اگر آپ پبلک تک ہمارا ممبرشپ کارڈ نہیں بھی پہنچتا تو اگر آپ ہماری آئیڈیالوجی سے سہمت ہیں تو آپ ہمارے ممبر ہیں. آپ اگر ہمیں سن رہے ہیں, میں خاص کر اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں جو گھر سے نکل کے پولیٹیکل ایکٹیویزم میں رول پلے نہیں کر سکتی, وہ اپنے بیٹے, اپنے والد, اپنے بھائی کے نام کی تو ID بنا سکتی ہیں. فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ, ٹویٹر پہ, وہ سوشل میڈیا پہ ہمیں سپورٹ کریں. جو جانتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کس طرح ہوتی ہے, جو جانتے ہیں کہ کلپس کیسے کاٹے جاتے ہیں, سوشل میڈیا کا بیانیہ کیسے بنایا جاتا ہے, ہمیں سوشل میڈیا پہ سپورٹ چاہیے. اس وقت جو PTI نے سارا ووٹ لیا وداؤٹ کیمپین لیا, وہ صرف سوشل میڈیا کا ووٹ ہونے ملا. تو ہم بس چاہتے ہیں, ہم اللہ کا بڑا کرم ہے, ہم موبائل کے دور میں پیدا ہوئے ہیں, ہمارا کام تو بہت آسان ہو گیا. ہم تو گاڑی میں بیٹھ کے بھی ویلاگ بنا دیتے ہیں, کرنٹ افیئرس تو سمجھدار بات بھی لوگ سن لیتے ہیں. تو میں تو اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ سپورٹ کریں, اور جو بھائی ہیں وہ تو آلریڈی سپورٹ کر رہے ہیں. دے آر پلینگ دیئر پازیٹیو رول فار پاکستان نظریاتی پارٹی. اچھا شیر صاحب, آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی, بہت اچھا لگا کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. میں چاہوں گی لاسٹ پہ کوئی میسج دینا چاہیں اپنے تمام ویورز کو, اپنی عوام کو, کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرا لاسٹ میسج صرف یہ ہے کہ ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آئیڈیالوجی کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے لیں کہ محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے, عرب ممالک کے قلب میں گھونپا گیا ایک خنجر ہے.
اور بر صغیر کا مسلمان اس کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ 2-3 سال پہلے ایک ریٹائرڈ جنرل انڈائریکٹلی ٹی وی پہ آ کے کہہ دیتے کہ دیکھیں عربوں نے تو تسلیم کر لیا تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پورا ملک خاموش ہوتا ہے۔ We stood up, we had given him a shut up call۔ ایک پی ٹی وی کا اینکر پرسن اٹھ جاتا ہے، اسرائیل کا دورہ بھی کراتا ہے اور سارے خاموش ہوتے ہیں۔ ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں 24 گھنٹے میں سے پی ٹی وی سے نہ نکالا تو 4 بار تو اسلام آباد ہم بند کر چکے ہیں ویسے ہی اپنے کاز کے لیے، اب 5ویں بار ہمیں بڑا ٹائم ہو گیا اسلام آباد آئے ہوئے، ہم دوبارہ آ رہے ہیں تو دیکھ لیں، تو اسے پی ٹی وی سے نکالا جاتا ہے۔ پھر ایک بندہ 27 دن سے اسرائیل کا خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، روزانہ وہاں سے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے سے پولیس بھی گزرے گی، ایم این ایز بھی گزریں گے، سینیٹرز بھی گزریں گے، کوئی نہیں پوچھتا اسے۔ 27 دن تک اسرائیل کا خیمہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم ہی وہاں پہ جاتے ہیں، جا کے اس کو 2-4 لیتر بھی لگاتے ہیں، خیمہ بھی جلاتے ہیں، پرچم بھی پھاڑتے ہیں، اسے گرفتار بھی کراتے ہیں۔ تو ہم تو قائد اعظم کے نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ کے ملک میں کس طرح گھس کے آپ کو مارتی ہے، یا اپنے کسی بھی منشی کو کال کر کے کہتی ہے کہ یار اسے اندر کر دو، اور ہم ہوتے رہے اندر، بہانہ کوئی اور ہوتا ہے، اصل معاملہ کوئی اور ہوتا ہے۔ تو میں اس قوم سے صرف دعا کی اپیل کرتا ہوں، اپنی ماؤں سے، کہ دعا کیا کریں ہم جیسے پاگلوں کے لیے، دیوانوں کے لیے جو اس دور میں بھی سچ بول رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں استقامت دے، دعا کریں کہ جو اس وقت آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں سسٹم میں، جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں جوڈیشری میں، جو بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں بیوروکریسی میں، جو پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمان میں، انہیں ہمارے درد کا احساس ہو۔ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ زبردست جی، بہت بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا پی این پی کے چیئر پرسن جو ہیں شہیر حیدر ملک سیالوی ہمارے ساتھ تھے، ان سے بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے اور ایک امید ہوئی ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد چینج آئے گا۔ پی این پی کو ہم ٹاپ آف دا لسٹ میں دیکھیں گے، جو ان کا ویژن ہے، جو ان کا منشور ہے، یقیناً وہ پورا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور مظلوموں کے ساتھ ہیں، تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارا پاکستان جو ہے وہ روشن پاکستان ہو، ہر کوئی خوشحال ہو۔ اور پی این پی سے بات چیت کی اور بہت اچھا لگا، یقیناً آپ کو بھی یہ پروگرام دیکھ کے بہت اچھا لگے گا۔ یہاں پہ ملیں گے دوبارہ ایک نئی سیلیبریٹی کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ۔ یہاں پہ رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔